الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیز محترم سامعین کرام، کل میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ میں سے چند آیتیں تلاوت کی، تو آج میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو حدیث پاک کے بغیر سمجھنا محال ہے، اور اس کی شرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یعنی قرآن کی کوئی شخص بغیر حدیث کے، یعنی حدیث کی مدد کے بغیر قرآن پر عمل نہیں کر سکتا۔ مثلا نماز کے لیے حکم نازل ہوا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مگر نماز کیسے پڑھے؟ قرآن میں تو نہ التحیات کا ذکر ہے، نہ درود شریف ہے، نہ ثنا ہے، تو نیت کیسے باندھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرما دی، صلو کما رأیتمونی اصلی، مشکات المصابیح کے اندر، حدیث کی کتاب ہے مشکات، اس کے اندر یہ حدیث ذکر ہے، مسلم میں بھی، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ اس طرح نماز ادا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، پیغمبر کی تلاوت ان کے کانوں نے سنی، پیغمبر کا رکوع، پیغمبر کا سجدہ، پیغمبر کا قیام، غرض ان کی آنکھوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے تمام ارکان ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ شرف کسی اور کو کہاں مل سکتا ہے؟ اسی لیے جو لوگ اس غلطی میں مبتلا ہو گئے کہ محض قرآن شریف پر عمل کرنے سے کام بن جائے گا، تو وہ لوگ سمجھ لیں بغیر حدیث کے قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ ایک اور حدیث میں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے کسی نے سوال کیا، یا ام المومنین انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالت الست تقرأ القرآن؟ قلت بلى، قالت فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن۔ ام عائشہ فرماتی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قرآن پاک کی عملی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خود قرآن کی تفسیر ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن پاک حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا، تو قرآن سمجھیں، پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، تو حدیث آپ علماء کرام سے سیکھیں۔ صدق اللہ العظیم۔